جی تشریف رکھیں، جی تشریف رکھیں. قریشی اب سعد رفیق صاحب آپ کو فلور دینے سے پہلے جو کہ جس طرح فیصلہ ہوا تھا میں ایک دو وضاحت کرنا چاہوں گا. قریشی صاحب میں بھی آپ کے خاندان کو جانتا ہوں اور عزت بھی کرتا ہوں، نہ صرف آپ کی بلکہ ہر ممبر جانتا ہے کہ میرا رویہ اتنا کچھ سننے کے باوجود ممبران سے کیا ہے، بیکاز میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں سوائے عزت کے، اور وہ میں دینے کی پوری کوشش کرتا ہوں. مجھے جس طرح آپ لوگ الیکٹ ہو کے یہاں آئے اسی طرح میں بھی یہاں الیکٹ ہو کے آیا. جماعت آپ کی نے آپ کو ٹکٹ دیا، پیپلز پارٹی والوں کو انہوں نے دیا، میری جماعت نے مجھے ٹکٹ دیا اور میں یہاں الیکٹ ہو کے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آیا. اور پھر جب مجھے ڈی سیٹ کیا گیا تو میں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے میں عوام کی عدالت میں گیا اور میں پھر سے یہاں آیا. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد آپ لوگوں نے مجھے منتخب کر کے سپیکر بنایا. میں کچھ چیزیں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ریزگنیشنز کا جب ایشو آیا آپ بھی جانتے ہیں، میرے اوپر یہاں بھی تنقید ہوئی، میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں خواجہ آصف صاحب، ادھر سے بھی ہوئی، JUIF سے ہوئی، MQM سے ہوئی، سب سے تنقید ہوئی. نہ صرف ہاؤس کے باہر بھی میرے اوپر تنقید ہوئی کہ میں کیوں نہیں ریزگنیشن ایکسیپٹ کرتا. میں نے قانون قاعدے کے مطابق سپریم کورٹ کے جو فیصلے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو پروٹیکشن نہیں دی، بلکہ میں نے اپنا کام انصاف سے سر انجام دیا. آپ لوگوں کے خلاف 40 دن غیر حاضر رہنے کا موشن موو ہوا. میں نے رول پلے کیا کہ میں یہاں اگر وہ چیز آئے گی، بدمزگی ہوگی، کیچڑ اچھلے گی ایک دوسرے پہ، میں نے اپنا رول پلے کر کے، اور میں اس سب میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں لیڈر آف دا اپوزیشن کو. انہوں نے جمہوریت کو مستحکم ہونے کے لیے میرا پورا ساتھ دیا. اور گورنمنٹ کے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن والا رول ہے آپ کا شاہ صاحب، مگر آپ نے جمہوریت کے لیے یہ کیا تھا. آپ خود گواہ ہیں شاہ صاحب کہ ڈار صاحب نے یہاں بجٹ تقریر کے بعد کہا کہ آپ کا جھکاؤ اپوزیشن کی طرف ہے. ریکارڈ بولتا ہے جو میں ویب سائٹ پہ پڑھا ہے کہ کتنا ٹائم آپ لوگوں کو دینا چاہیے تھا ہر چیز کے اوپر، اور میں نے آپ کو کتنا ایکسٹرا ٹائم دیا. اور آپ نے یہاں کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں، آپ کا رویہ بڑا غیر جانبدار ہے اور آپ نے ہمیں دیا. میں جو کچھ کروں گا کوشش یہی کروں گا کہ انصاف سے کروں، آپ لوگوں کی عزت کر کے کروں. مجھ پہ جو تنقید کنٹینر سے کی گئی ہے وہاں، اس کو میں کبھی یہاں پہ اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہاں مجھے موقع ہے کہ میں اس کا بدلہ اتاروں، اس لیے کہ وہ مناسب نہیں ہے. میں صرف اس ہاؤس کو جواب دے نہیں، میں اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دیں، اور انشاءاللہ پوری کوشش یہی کروں گا کہ اس کے مطابق کروں. ڈاکٹر صاحب ڈسٹرب مت کریں، آپ بار بار کرتے ہیں. مجھے کل جو سب سے زیادہ افسوس ہوا، آپ لوگوں کے یہاں آنے کا افسوس نہیں ہوا، یہ جمہوری روایت ہے، یہ ہوتا ہی ہے. مجھے افسوس یہ ہوا کہ جس کو آپ نے کہا کہ بہت مقدس کتاب ہے، اس کتاب کو یہاں سے اٹھا کے ہوا میں پھینک کے اور زمین پہ پھینکا گیا. اگر آپ کہیں گے تو میں کتاب بھی دکھا دوں گا آپ کو اور اس کی ریکارڈنگ بھی دکھا دوں گا جو کہ ان 2 کیمراز نے کی. یہ افسوس ہوا مجھے، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، اور یہ آپ نے بھی کہا اپنی بات میں نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے زیادہ اور بات نہ کروں، میں نے اور پوائنٹس بھی لکھے تھے. پلیز you want me to please shut the mic and give it to somebody else then. میرا خیال ہے بات یہاں پہ ختم کروں گا. باتیں اور بھی میں نے لکھی تھی. میں انشاءاللہ کوشش کرتا رہوں گا کہ غیر جانب رہوں. میں کوشش یہی کروں گا کہ میں جو کام کروں قانون قاعدے کے اندر رہوں. جو حلف آپ نے اور میں نے اٹھایا ہے قانون کی اور آئین کی پاسداری کرنے کا، انشاءاللہ میں وہ کرنے کی کوشش کروں گا. جی سعد رفیق صاحب، نہیں پوائنٹ آف آرڈر پہ وہ بھی بات کر رہے ہیں. جی پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کر رہے ہیں. جی میں آپ کو پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنے دوں گا، مگر پہلے میں ان کو دوں گا سعد رفیق. جی سعد رفیق صاحب بات کیجئے. نہیں وہ سب کا جواب نہیں، اس کے بعد
دیکھیں جب آپ کو دوں گا آپ کے بعد پھر میں گورنمنٹ کو دوں گا. نہیں یہ طے ہو گیا جی, یہ طے ہو چکا ہے صاحبزادہ صاحب, یہ طے ہو چکی ہے بات. نہیں جی, اب آپ سعد رفیق صاحب بات کریں گے, یہ آپ کو دوں گا. دیکھیں مجھے میرے لیے ضرور نہیں, اس کے بعد اور بھی بولیں گے ان کے. میں ایک چیز آپ کو بڑے کلیئرلی بتاؤں, یہ گورنمنٹ نے ان کا کہا ہے کہ وہ بات کر لیں, نہیں تو جب اپوزیشن بات کرے گی اس کے بعد گورنمنٹ بات کرے گی, جب گورنمنٹ بات کرے گی اس کے بعد پھر اپوزیشن بات کرے گی. یہ ہمیں میں نے اس کے اوپر اب گورنمنٹ کو موقع دینے, اس کے بعد میں آپ کو دوں گا. ابھی میں گورنمنٹ کو موقع دوں گا نہیں, اس کے بعد اور ممبران بھی بولیں گے. یہ بات ہو چکی ہے. جی خواجہ سعد رفیق صاحب. طارق اللہ صاحب آپ مہربانی کریں, آپ اس کے بعد بات ضرور کر لیں. اب ہم نے طے کیا ساروں, مہربانی کریں, آپ کی مہربانی, اب آپ بات کرنے دیں. بڑی لمبی بات ہوئی ہے, تھوڑا سا صورتحال کو. لیڈر آف دا اپوزیشن سید خورشید شاہ صاحب, اب یہی فیصلہ ہوا تھا کہ ان کو دیں گے. انہوں نے اپنا پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ہماری جگہ چلو دے دیں ان کو. صاحبزادہ طارق اللہ صاحب, یہ ہاؤس کا سینس تھا پوری گورنمنٹ اور اپوزیشن کا کہ ان کو اس کے بعد دیا جائے گا. جی سعد رفیق صاحب بات کیجئے. جی صاحبزادہ طارق اللہ صاحب, سعد صاحب میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں, آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں ان کو بات کرنے کیجئے بات. جی مگر میں ایک چیز پلیز واضح کرنا چاہتا ہوں, یہ صاحبزادہ صاحب آپ بھی سن لیجئے, سب سن لیں کہ ایک اپوزیشن کا ممبر بولے گا اور ایک گورنمنٹ کا بولے گا, ایک اپوزیشن, میں نے دونوں سائیڈوں کو دینا ہے. یہ پلیز یہ روایت نہ ڈالیں کہ صرف اپوزیشن اور گورنمنٹ کو نہ دیں, ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا باقیوں کا ہے. جی سعد رفیق صاحب. ٹھیک ہے طارق اللہ صاحب, میں باپ کے حق میں بات کرنے لگا ہوں. طارق میں ایک سیکنڈ یار, گزارش یہ ہے کہ آپ کو موقع دینے لگے, آپ کو موقع دینے کی بات کر رہے ہیں صاحبزادہ صاحب. کیا ہو گیا آپ کو, بیٹھ جاؤ. صرف جناب اسپیکر طارق اللہ صاحب بھی بات کر لیں, ہم بالکل ان کی بات سننے کے لیے بھی تیار ہیں اور سب کا حق ہے. لیکن مہربانی کر کے, ہمارا یہ طے ہوا تھا جناب قائد حزب اختلاف کے ساتھ کہ قائد حزب اختلاف کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب بات کریں گے, اور اس کے بعد بھی طے ہوا تھا کہ جو لوگ بات کرنا چاہیں گے اپوزیشن کے وہ بھی بات کریں گے, لیکن ہمیں شاہ محمود صاحب پر بات کرنے کا موقع ملے گا. تو ہم پھر ایک بار دستبردار ہوتے ہیں اپنے حق سے, لیکن یہ روز کام کرنا اچھا نہیں ہوگا, روایت اچھی نہیں ہے. نہیں یہ غیر مناسب ہے, یہ میں آگے سے نہیں دوں گا, مگر یہ بیلنس رکھیں گے. یہ بزنس ایڈوائزری میں پلیز میرے ساتھ آپ لوگ آگے طے کریں گورنمنٹ اور ان کو بٹھا کے کہ یہ سب کو موقع. جی صاحبزادہ طارق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی جماعت تو ہے نا, گورنمنٹ بھی اور اپوزیشن بھی ہے, دستی صاحب آپ دونوں کے ساتھ ہیں. جی شکریہ اسپیکر صاحب, ہم نے ہمیشہ آپ کا ریسپیکٹ کیا ہے ایز اے کسٹوڈین, ایز اے اسپیکر, پہلے بھی تھی, آج بھی ہے, اور انشاءاللہ پھر بھی آپ اس ہاؤس کے اسپیکر رہیں گے. لیکن آج جو ایشو اور جو موضوع زیر بحث ہے وہ پاناما پیپرز یا پاناما سکینڈل جو بھی کہے وہ اس قوم کے سامنے. صاحبزادہ صاحب میری ریکویسٹ ہوگی, جو کیس سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں کرنے کے بجائے جو ان لوگوں نے بات کی ہے نا وہ ایک ایشو کی بات کریں, اس پہ بات کیجئے. یہ میری ریکویسٹ ہوگی بیکاز سر کرپشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس ملک میں. سب سے بڑا تو پھر آپ اور سب سے بڑا وبا اس ملک میں کرپشن کا ہے, اور اس کرپشن کے حوالے سے ہمارے اپنے یہاں اس ہاؤس میں 3 بل ہم نے جمع کیے تھے. ایک نیب آرڈیننس کے حوالے سے ہم نے اس میں ترامیم لائے تھے, اور اس فلور آف دا ہاؤس میں
ہم زاہد حامد صاحب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائیں گے. آج یہ تیسرا سیشن ہے کہ ابھی تک انہوں نے اس کے لیے وہ پارلیمانی کمیٹی نہیں بنائی. اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ حکومت اس میں مخلص نہیں ہے. اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے وہ اس کے مخلص نہیں ہے. اگر وہ مخلص ہوتے تو اس کے لیے کوئی پارلیمانی کمیٹی بنا لیتے. میرے پاس آیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ ہم سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے جوائنٹ ایک کمیٹی بنا لیں گے اور نیب آرڈیننس کے لیے اس کے لیے ہم جوائنٹ کوشش کریں گے. لیکن افسوس کہ 3 سیشن ہو رہے ہیں اور اس کے باوجود ہمیں یعنی ابھی تک کسی نے نہیں کہا ہے کہ آپ بیٹھ کے اس پہ بات کریں. 3 بل ہے. اسپیکر صاحب، ہماری پارٹی نے اس ملک میں کرپشن فری پاکستان کے حوالے سے تقریباً 6-7 مہینوں سے، بلکہ پاناما سکینڈل آنے سے پہلے ہم نے ایک مہم شروع کیا تھا. کیونکہ اس ملک میں سب سے بڑا یعنی جو ڈیلی کے لحاظ سے، مہینے کے حوالے سے جو کرپشن ہو رہی ہے، اس کا خود نیب کے سابقہ چیئرمین نے اعتراف کیا تھا کہ 12 ایپ کرپشن ڈیلی ہو رہا ہے. اس حوالے سے ہم نے اس ملک میں ایک مہم شروع کی تھی. اور جب پاناما کیس سامنے آ گیا اور اس کا یعنی جو ساری دنیا میں وہ سکینڈل سامنے آ گیا، تو اس میں پاکستان کے علاوہ اور بھی ممالک تھے اور اس میں جتنے بھی یعنی پرائم منسٹر بھی تھے، صدر بھی تھے، وزراء بھی تھے. لیکن اس ملک کے تقریباً 620 سے زیادہ لوگ اس میں انوالو تھے اور اس کے نام سامنے آ گئے. اس میں پارلیمنٹیرین بھی تھے، اس میں حکومتی وقت کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں سابقہ دور کے لوگ بھی شامل ہیں، اور اس میں بزنس مین بھی شامل ہے، اور اس میں سابقہ ریٹائر جرنیل بھی شامل ہے. اسپیکر صاحب، اس حوالے سے پھر حکومت نے یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نے قوم سے 3 دفعہ خطاب کیا، 2 دفعہ خطاب کیا، اور تیسری دفعہ یہاں ہاؤس میں آ کر انہوں نے سارا اپنا پوزیشن ایکسپلین کیا جو کل اپوزیشن لیڈر نے پڑھ کے سنا ہے. لیکن ہمیں افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ ان کا موکل، ان کا وکیل ہاؤس میں، سپریم کورٹ میں یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 30 سال پرانا ریکارڈ نہیں ہے. 30 سال پرانا ریکارڈ نہیں ہے. اس نے یہ بھی اعتراف کیا کہ وزیر اعظم کے بیانات سیاسی ہے. تو بہرحال ہم تو وزیر اعظم کی منہ قوم کی منہ سمجھتے ہیں، ان کی زبان قوم کی زبان ہم سمجھتے ہیں، اور جب ان کی بات منہ سے جو بات نکلے اس پارلیمنٹ کی آواز ہوگی، اس پارلیمنٹ کی بات ہوگی. لیکن اگر ان کا وکیل سپریم کورٹ میں یہ بات کہے کہ سیاسی بیانات ہے، تو پھر اس ہاؤس کا بالکل یعنی تقدس اور پریویلیج مجروح ہوا ہے. سر، ہمارے اس ملک میں اس سے پہلے بھی بہت کیسے ہوئے، NRO کے کیسے 8000 کیس اس ملک میں، یعنی اس پہ بھی بارگیننگ ہو گئی تھی، اس میں بھی مفاہمت ہو گئی تھی، اور اس 8000 کیسز میں ان لوگوں کو معاف کیا گیا جنہوں نے اس ملک کا خزانہ لوٹا تھا. ان کے خلاف بہت بڑے بڑے کیس تھے لیکن ان کو بھی معاف کیا گیا ہے. اس ملک میں اور بھی بہت کیسے ہیں جو ابھی نیب کے یعنی انڈر کنسیڈریشن ہے، انڈر انکوائری ہے، لیکن کوئی بھی اس کو یعنی نہیں پوچھتا کہ کیا ہو رہا ہے. اب پاناما کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، ہمیں اس پارلیمنٹ پہ یقین ہے، سپریم کورٹ پہ ہمارا یقین ہے کہ وہ انصاف کرے گا. لیکن اندازہ یہاں سے لگتا ہے کہ اس میں ڈیلینگ ٹیکٹس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہا تھا، سپریم کورٹ پہ تنقید نہ کریں، ڈیلینگ ٹیکٹس کا یہ نہ کیجئے پلیز. چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہا تھا. ہمارا سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے، وہ انشاءاللہ انصاف کرے گا. لیکن ابھی تک تقریباً 8 مہینے ہو گئے اور 3 اپریل سے لے کر اس وقت تک قوم اس پارلیمنٹ کو دیکھ رہی ہے، سپریم کورٹ کو دیکھ رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہے. آخر کیا بنے گا اس ملک کا؟ کیا بنے گا؟ جو بھی آیا ہے اس نے اس ملک کو لوٹا ہے. میں لندن گیا تھا، 1 ہفتے پہلے لندن گیا تھا، وہاں کے لوگوں نے مجھے کہا
کہ یہاں پہ آپ ایک انکوائری ٹیم بھیجے, پارلیمنٹ کے جتنے بھی ممبر ہیں اس میں تقریباً اکثریت 50% سے زیادہ لوگوں کی وہاں پہ پراپرٹیز ہے, وہاں پہ ان کی محلات ہے, وہاں پہ انہوں نے پیسہ لے گیا ہے. اس ملک کا کون بندہ ایسا ہے جو اس حمام میں ننگا نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ. اس ملک کے سارے پولیٹیشین اگر میں کہوں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی ہو, جنہوں نے اس قوم کا پیسہ نہیں کھایا ہو. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اس ملک میں کڑا احتساب ہو جائے, ایک ایسا احتسابی کمیشن بنایا جائے. ہم احتساب پہ یقین رکھتے کہ ہم نے کمیشن کا مطالبہ کیا تھا, لیکن افسوس کہ ابھی تک کمیشن نہیں بنا. سپریم کورٹ کو ہم بھی سپریم کورٹ میں ہم نے بھی پٹیشن جمع کی تھی, اور ہمارا بھی یہ خیال تھا کہ وہ پہلی فرصت میں ایک ایسی بااختیار کمیشن بنائے گا کہ وہاں پہ اس سارے معاملے کا وہ ایک جان پڑتال کرے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. لیکن افسوس کہ ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. اس میں بالکل میں اگر یہ کہوں کہ یہ 8 مہینے نہیں بلکہ 1 سال اور بھی گزر جائے گا, کوئی نتیجہ سامنے نہیں آئے گا. ہم قوم کے پاس جائیں گے, ہم سڑکوں پہ جائیں گے, ہم عوام کے پاس جائیں گے کہ یہاں پہ انصاف اس ملک میں نہیں ملتا ہے, نہ اس پارلیمنٹ سے ملتا ہے اور نہ سپریم کورٹ سے ملتا ہے. میں بالکل کھل کر یہ آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے. اس ملک میں سپریم کورٹ نے 3 دفعہ میں یہ ایکسپنج کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں انصاف نہیں ملتا. نہیں ہے سر, میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں کسی کو انصاف نہیں ہے. جس ملک میں پیسوں پہ انصاف مل رہا ہو, جس ملک میں ایجوکیشن پیسوں پہ مل رہا ہو, جس ملک میں صحت پیسوں پہ مل رہا ہو, اس ملک میں انصاف کی 3 چیزیں نہیں ہے. ایک یہ ایکسپنج کر رہا ہوں. دوسرا آپ نے جو کہا کہ 50% لوگ جو ہیں ان پہ الزام لگایا کہ ان کے محلات ہیں وہاں پہ, پلیز ایسا سٹیٹمنٹ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیں. 50% یہ بالکل سر میں آپ کے ساتھ بالکل آپ ایکسپنج کریں. شکریہ. طریقہ جاری ہے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ 1 سال اور نہیں بلکہ سالوں سال گزر جائیں گے, کسی کو انصاف نہیں ملے گا, کسی کو انصاف نہیں ملے گا. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ ایسا احتساب ہو جائے اس ملک میں کہ سب کے ساتھ احتساب ہو جائے. ٹھیک ہے, ہم کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب سے احتساب شروع کرو. نواز شریف صاحب اس وقت اس ملک کا وزیر اعظم ہے, لیکن اس سے پہلے اور بھی لوگ گزر چکے ہیں, سابقہ اور بھی گورنمنٹ گزر چکے ہیں. مشرف کا دور بھی گزر چکا ہے, پیپل پارٹی کا دور بھی گزر چکا ہے. جس نے بھی کرپشن کی ان سب کا احتساب کیا جائے, ہمارا یہ مطالبہ ہے. اور ہم قوم کے سامنے انشاءاللہ جائیں گے کہ سب ان چوروں کے ساتھ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے سب کے ساتھ احتساب ہو جائے. ہمارا یہ مطالبہ ہے. تھینک یو سر. شکریہ جی. خواجہ سعد رفیق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی کو گالی نہیں دینی جناب, نہیں کسی کو نہیں دینی. جناب اسپیکر, محترم شاہ محمود قریشی صاحب نے ابھی خطاب کیا ہے, میں نے بہت غور سے ان کے ارشادات عالیہ کو سنا ہے, اور احتیاطاً میں نے کل جو میری بروکن سپیچ تھی اس کا میں نے ٹرانسکرپٹ بھی یہاں منگا لیا ہے, اس کو میں نے پڑھا ہے. پلیز مجھے بات کرنے دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قریشی صاحب کا یا ہر آنریبل ایم این اے کا حق ہے کہ اگر اسے کوئی بات گراں گزرتی ہے, بری لگتی ہے, یا وہ ہرٹ فیل کرتا ہے تو وہ اس کو پوائنٹ کو ریز کرے. ہمارا اچھا ہے, آپس میں سیاسی اختلاف ہے, مگر ہم ایک دوسرے کے اینیمیز نہیں ہیں, اور ایشوز پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی کرتے ہیں, اتفاق بھی کرتے ہیں. کبھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان بھی ایک وقت ایسا تھا کہ لگتا تھا کبھی ہم ٹاکنگ ٹرمز پہ نہیں آئیں گے. بہت برا دور تھا, پھر میچورٹی آئی, اچھا دور آیا. تو میں نے اپنی اس تقریر کو منگا کے پڑھا ہے, اور اگر مجھے بات کرنے دیں تو میں اس کی وضاحت کر دوں. اس میں کل جو یہاں ہوا میرا خیال ہے کوئی ہمارے بھی جذبات ہیں, ہم روبوٹس تو نہیں ہیں. ہم سارے جیسے ہمارے لکیر کے اس پار بیٹھے ہوئے دوستوں کی سیلف رسپیکٹ ہے, ان جذبات ہیں, ان کی فیلنگز ہیں, ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ایک سیلف رسپیکٹ سب کی موجود ہے. میں بلیم گیم میں نہیں جاؤں گا, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ہمارے سامنے کھڑے ہو کے آپ ہماری قیادت کو ابیوز کریں گے اور غیر پارلیمانی الفاظ جو ہیں ان کی باقاعدہ نعرے بازی کریں گے, آپ یقین کیجئے
بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا پی ٹی آئی کے لیڈر کے بارے میں کل کہ ان کے خلاف کوئی نعرہ لگتا، نہ ماحول تھا نہ اس کی ضرورت ہے، بلا وجہ ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگا کے کرنا کیا ہے. لیکن جب آپ نے نواز شریف صاحب کے بارے میں ابیوزو لینگویج یوز کی اور یہاں پہ اسپیکر صاحب کے ساتھ ہم بھی احتجاج کرتے رہے ہیں، مجھے یاد ہے وہ احتجاج، شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھے، ہم مل کے اپوزیشن میں احتجاج کرتے تھے، پر فرق تھا ایک، وہ ایک غیر جمہوری ڈکٹیٹر کی حکومت تھی اور ہم سمجھتے تھے کہ وہ اسمبلی لیجٹیمیٹ اسمبلی نہیں ہے. ہم الیکشن پروسیس میں آئے تھے تاکہ جنرل مشرف کی ٹیم کو فری ہینڈ نہ ملے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب سمیت پیپلز پارٹی کی قیادت سمیت ہم سب بڑا شدید احتجاج کرتے تھے ایل ایف او کے اوپر، ہم نے مل کے کیا، اس پہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے، نہ میری پارٹی کو ہے اور مجھے یقین ہے نہ پی 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 کو ہے، ہم نے مل کے جدوجہد کی. لیکن جناب میں پھڈا ڈالنے والا آدمی نہیں ہوں اور نہ لڑائی ڈالنے والا آدمی، میں زندگی میں بہت لڑ چکا ہوں، ہر طرح سے لڑا ہوں. میں سمجھتا ہوں لڑائی نقصان دیتی ہے اور ایک دوسرے کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی بے عزتی کا کوئی فائدہ نہیں. میری تقریر میں غنڈہ تو نہیں، میں نے آپ کو کہا غنڈہ گردی کا لفظ میں نے استعمال کیا، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، میں پہل کر لیتا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حوصلہ دیا ہوا ہے کیونکہ میں گلی سے آیا ہوں. معذرت کے ساتھ میں پاکستان کی نام نہاد اشرافیہ کا نمائندہ نہیں ہوں، میں پولیٹیکل ورکر ہوں، اسٹریٹ سے آیا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل جب آپ لوگ میری لیڈرشپ کو ابیوز کر رہے تھے، اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک مدبر پالیٹیشین کی قیادت میں، شاہ صاحب ہم آپ کو سیاسی مدبر سمجھتے تھے، اب بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی آپ کا بہت ریگارڈ کرتے ہیں، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، میں پبلکلی یہ بات سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، تو وہ ہم سمجھتے ہیں آپ سے کر سکتے ہیں کہ آپ کا سیاسی تجربہ ہے، آپ ایک بہت بڑے سیاسی خانوادے سے آپ کا تعلق ہے، ہم بھی ایکنالج کرتے ہیں آپ ریسپیکٹیبل آدمی ہیں. بطور ضلع ناظم ملتان آپ وہ واحد آدمی ہیں جس نے اس الیکٹڈ پوزیشن کو پھینک دیا جمہوریت کے لیے. ہم بھی آپ کی جو جدوجہد ہے اس کو اگر ایکنالج نہ کریں تو زیادتی ہوگی. لیکن جناب آپ اگر ہماری جگہ ہوں، یہاں پہ ہمارے لیڈر کو گالیاں نکالی جائیں، آپ احتجاج کرتے، مگر یار گالیاں نکالنا تو کسی کا حق نہیں ہے. تو میں نے تو جو غنڈہ گردی کا استعمال کیا، غنڈہ نہیں کہا، میں الفاظ بھی واپس لیتا ہوں، اور اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ بھی ہوں اس کے لیے، میں آپ کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. یہ کوئی ایگو کا مسئلہ ہے، آپ بہت عزت والے لوگ ہیں، اختلاف اپنی جگہ، ہم ایک دوسرے کی عزت کریں یار، اختلاف کریں، یہ کوئی ہماری کوئی دشمنی تو نہیں چل رہی ہے آپس میں، ہم دشمن نہیں ہیں ایک دوسرے کے. یہ وہی نقطہ ہے جو یہ پارلیمان، ہم بھی اور ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست بھی کئی سال سے آپ کی خدمت میں یہی تو عرض کر رہے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے آپ کی جماعت اپنی پالیٹکس کرے، آپ تنقید کیجئے، لیکن یہ گالم گلوچ دھمکیاں دینا یہ چھوڑ دیں. ابھی آپ نے فرتے جذبات میں کہہ دیا، میں یہ کہہ سکتا تھا مگر مجھے پتا آپ نے فرتے جذبات میں کہا، آپ نے کہا تمہارے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. تو شاہ جی ٹھیک ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرے والد صاحب کو بھی ایک حادثے کا نشانہ بنایا گیا. نہیں عملے کے بھائی چھوڑ دیں، میں چھوڑ دوں گا یہ بات بھی، مجھے اجازت دیں، شاہ جی اجازت دے دیں ہاتھ جوڑ کے. میرے بھائی میں نے اپنی تقریر نکلوا لی، اچھا میں تو چھوڑ دوں گا بات، انہوں نے کہہ دیا تو مان لیا، میں تو چھوڑ دوں گا اس بات کو بھی، لیکن مجھے بات کرنے دیجیے آپ کائنڈلی. آپ نے نہیں کہا ہوگا، میں نے سنا بہرحال. تو گزارش یہ ہے کہ مجھے کہا گیا تم حادثے کا شکار ہو سکتے ہو یا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. میرے والد بھی اس ملک میں حادثے کا شکار کیے گئے، میری والدہ بھی حادثے کا شکار کی گئی. میں پولیٹیکل ورکر ہوں، مسکین آدمی ہوں، لیکن میری ہڈی ٹھیک ہے، مضبوط ہے، اور شوق ابزارور بھی میرے ٹھیک ہے. اور ایک اور میں عرض کروں، اس ملک کی پالیٹکس میں بیفور پارٹیشن ہم جدوجہد کے لوگ ہیں. میرے دامن پہ کسی ڈکٹیٹر کو زندہ باد لگانے کا کوئی داغ نہیں ہے الحمدللہ، کیونکہ آپ چونکہ مجھے ڈسکس کر رہے تھے، اگر ہے تو بتا دیں کہ کہاں ہم نے کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے ہو کے. میں نے ضیاء الحق مرحوم کے مارشل لا کے دور میں بھی جیلیں کاٹی ہیں، 3 بار جیل گیا ہوں. اب آگے بڑھتے ہیں کیونکہ یہ میرا آپ کا مسئلہ نہیں ہے، مگر میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میں تو اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. میں توقع کرتا ہوں کہ آپ بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے قائد کے بارے میں آپ کی قیادت میں اور جناب جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں جو نازیبہ گفتگو یہاں کی گئی ہے اس کو آپ واپس لے لیں گے. اور میں یہ بھی توقع کرتا ہوں کہ اس معزز ایوان کے بارے میں جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز شامل ہیں، تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈر، ہمیں آپ نے اجتماعی طور پہ چور بھی کہا، جعلی بھی کہا، دنیا جہان کی گالیاں نکالی. کبھی ایک بار
آپ کی جانب سے وہ جو آپ دھرنا 1 میں کہہ رہے تھے اس پہ بھی معذرت آ جانی چاہیے، اس سے آپ کا قد بڑھے گا، اور یہ ظرف کا مظاہرہ جو انسان کرتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اور یہ درست ہے، میرا ایک دوست مجھے کہہ رہا تھا غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، ہم میں سے جو بھی غصے میں آئے گا اس کی عقل ماری جائے گی۔ سو اگر ہم غصے میں آ جائیں گے، فرتے جذبات میں آئیں گے، تو پھر ہم لوگوں کو اچھا میسیج نہیں دیں گے۔ آج جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کل ادھر بیٹھے ہوں گے، ہم کل تک ادھر بیٹھے ہوئے تھے آج ادھر بیٹھے ہیں، یہ پتہ نہیں لگتا، یہ تو سین چلتا رہتا ہے، یہ ایک سائیکل ہے جو چلتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس کا اہل بھی ثابت کرنا چاہیے کہ ہماری گفتگو سے یہ پتہ لگے کہ ہم چیزوں کو جوڑنے والے لوگ ہیں۔ اب جناب اسپیکر آ جاتے ہیں اس بات پہ جو کی گئی ہے، تو وہ ایک شعر ہے کہ اجازت ہے تو بول دوں، اجازت بھی پہلے لینی پڑتی ہے۔ اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ۔ مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ جو لوگ ایوان میں بھی آ کے مس بیہیو کریں، ایوان کے باہر بھی مس بیہیو کریں، جب آپ کو جھگڑے کی ضرورت تو آپ ایوان میں تشریف لے آئیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہیں، آپ اپنے استعفے پھینک جائیں، ہم اٹھا کے سینے سے لگا لیں، اور سارے مل کے کوشش کریں کہ آپ اس نظام کا حصہ ہیں، آپ ووٹ لے کے آئے ہیں، آپ اس ایوان کا حصہ رہیں تاکہ ایک مضبوط اپوزیشن موجود ہو، آپ کی ایک سے ہے۔ ہمیں آپ نے اس کا کبھی کریڈٹ نہیں دیا، نہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا کریڈٹ دیا، نہ آپ نے ہمیں اس کا کریڈٹ دیا، نہ اس ایوان میں جو باقی جماعتیں اور قومی قیادت بیٹھی ہے، محمود خان اچکزئی صاحب بیٹھے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، پیر صاحب کی پارٹی، MQM، جماعت اسلامی کی قیادت اور فاٹا کے لوگ، ہم سب جتنی بھی جماعتیں تھیں یہاں پہ، سب یہ چاہتے تھے، گالیاں بھی کھاتے تھے، بے عزتی بھی کرواتے تھے آپ سے، اور اس بات پہ متفق تھے کہ آپ کو ایمان سے جانے نہیں دینا، آخر ہمارے آپ کے رشتے ہیں، آپ کے ہمارے سمبند ہیں، ہمارا اختلاف ہے، کتنا کہ اختلاف ہے جو ختم نہیں ہوتا، اختلاف بھی رہے گا ایک حد تک۔ آج PPP کے ساتھ اور PML کے بیچ بڑا اختلاف ہے، پر ایشوز پر اتفاق بھی ہے۔ تو جو تجربہ ہم کر چکے ہیں ماضی میں ایک دوسرے کو خراب کر کے، وہ تجربہ اب نہ ہی کریں تو بہتر ہے، اس میں سے کسی کو کچھ نہیں ملتا سوائے ملک کے نقصان کے۔ اب آ جاتے ہیں آج کے ایشو پہ۔ جناب گزارش میں پھر ایک بار کہوں گا، پیناما پیپرز پہ آپ بات کرنا چاہیں، 2 دن کرنا چاہیں، 3 دن کرنا چاہیں، آئیں بیٹھ جاتے ہیں، پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اسپیکر صاحب کے پاس جانا پڑے گا، رولز دیکھنے پڑیں گے، آپ میں ایک سے ایک اچھا عالی دماغ موجود ہے، راستہ نکالا جا سکتا ہے، آپ ضرور کیجئے بات، لیکن آپ پارلیمان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں بنا سکتے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان پارلیمان نہیں بن سکتا۔ جب یہاں کوئی سٹیٹمنٹ دی جائے گی تو وہ ایک سٹیٹمنٹ ہوگی جس کی ذمہ داری اور اس کی صداقت کو ہم، اور اس کے ایک ایک لفظ کو ہم قبول کرتے ہیں، اس کی ذمہ داری کو۔ نواز شریف صاحب نے جو بھی سپیچ کیا یہاں پہ اور جو کچھ کہا ہے، حکومت اور نواز شریف صاحب کی پارٹی اس ذمہ داری کو قبول کرتی ہے پوری طرح۔ وہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ تھا، اور یہ ایک سیاسی ایوان ہے، یہاں جو بھی بات ہم کریں گے وہ ہمارا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جھوٹا سٹیٹمنٹ نہیں ہے، ہم جھوٹ کی سیاست نہیں کرتے، اور ہم توقع کرتے ہیں کوئی اور بھی، اور جب یہ کہا جائے یہ سیاسی بیان ہے، اور اگر آگے سے کہا جائے اچھا سیاسی بیان کا مطلب جھوٹا بیان ہے، یہ سیاست کے ادارے کی توہین ہے۔ ہم سب پولیٹیشین ہیں جی، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہمارے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سچائی پر مبنی ہے۔ ہم نے ایک جنرل سٹیٹمنٹ یہاں پہ دیا جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ سٹیٹمنٹ اور یہ ڈیٹیل ایوان میں دینی چاہیے۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہمیں عدالت میں جانا ہے، کیونکہ ملک میں کمیشن کی بات ہو رہی تھی، اور ہم خود بھی چاہتے تھے کمیشن بنے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، اور جو سٹیٹمنٹ وہاں دی گئی ہے وہ ایک ایلیبوریٹڈ سٹیٹمنٹ ہے، وہ ایک ڈیٹیلڈ سٹیٹمنٹ ہے، شواہد کے ساتھ یا جو ثبوت مہیا کیے جا سکتے تھے وہ دیے گئے ہیں۔ اب مقدمہ عدالت میں ہے، عدالت میں مقدمہ کون لے کے گیا؟ ہم لے کے گئے ہیں بھائی جان، ہم تو نہیں لے کے گئے۔ آپ کا مطالبہ تھا، جیسے آپ فرمایا کرتے تھے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، تو آپ نے اتنا اس پہ بات کی اور اتنا واویلا کیا، ہم نے سمجھا آپ کا دھرنا ختم ہو چکا تھا، ادھر ریکارڈ ٹھیک کر لیتے ہیں نا، دھرنا ختم ہو چکا تھا، کوئی پریشر نہیں تھا، کوئی پریشر نہیں تھا۔ ہم نے اپنی پارٹی میں یہ کہا کہ جی اب ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو فیکچوئل بات بتا رہا ہوں، ہمارے قائد نے کہا نہیں، کمیشن کی ضرورت ہے، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اس ملک میں کہ بھئی یہ دھاندلی ہوئی تھی انجینئر کے نہیں، آپ کے کہنے پہ کمیشن بنا، آپ نے ہم سے معاہدہ کیا،
اس پہ آپ نے سائن کیے ہیں. اس پہ لکھا تھا کہ اگر انجینئرڈ ریگنگ ثابت ہو گئی تو نواز شریف صاحب حکومت کو ختم کر دیں گے. کوئی معمولی بات ہے؟ یہاں کوئی پٹواری بھرتی ہو جائے نہیں چھوڑتا. ہم نے کہا ہم وزارت عظمیٰ بھی چھوڑیں گے اور حکومت بھی چھوڑیں گے. پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایک کمٹمنٹ آپ نے بھی کی تھی حضور. آپ نے یہ کمٹمنٹ کی تھی حضور, آپ نے یہ کمٹمنٹ کی تھی, لکھی ہوئی, ڈاکومنٹڈ ہے, اور یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں انجینئرڈ ریگنگ ثابت نہیں ہوتی آپ اپنا الزام واپس لے لیں گے. سپریم کورٹ کے کمیشن آف انکوائری کا فیصلہ آ گیا, الزام نہیں آپ نے واپس لیا. اور وہ الزام آج بھی میرے دوست اور میرے بھائی, بڑے بھائی شاہ محمود قریشی صاحب نے میرے ماتھے پہ چسپاں کیا. تو شاہ جی آپ ہمیں جعل ساز کہیں تو جعل ساز تو ہمیں کبھی کسی نے نہیں کہا. ہماری سیاست سے لوگوں نے اختلاف کیا ہے, کر سکتے ہیں, ہم جعل ساز نہیں ہیں شاہ صاحب. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں نہیں, مجھے بات کرنے دیں. میں نے شاہ صاحب کی تقریر کے لیے ایک چھوٹا سا رول پلے کیا ہے. آپ ہمیں جعل ساز کہیں اور ہم جواب میں گونگے بن جائیں. اگر آپ کہتے ہیں ہم گونگے بن جائیں, اگر آپ کہتے ہیں ہم بات ہی نہ کریں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی الیکٹریٹ کو کوئی جواب بھی نہ دیں, تو لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ پھر یہ سچ بولتے ہیں جو تم بولتے نہیں ہو, تم جواب نہیں دیتے ہو. کبھی کبھی بولنا پڑتا ہے, ہم ہر وقت نہیں بولتے. آپ 6 سال سے ہمیں گالیاں دے رہے ہیں اور صرف گالیاں دیے جا رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں. پہلے 1.5-2 سال. جی پلیز بات کرنے دیجئے, بات کرنے دیجئے. نہیں زیادہ ہو گیا. بہرحال یہ سالوں کے بعد میں ڈیسائیڈ کر لیں گے. جی پلیز بات کریں. ہمیں مسلسل آپ گالیاں دے رہے ہیں, ہم آپ کی گالیاں سنتے ہیں, ہمیں اچھا تو نہیں لگتا, لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آپ کا معاملہ آگے چلے. آپ اس ملک کا انٹیگرل پارٹ ہے جیسے ہم ہیں. آپ کا اس ملک پہ وہی رائٹ ہے جو ہمارا ہے, ہم سب کا برابر آ کے, ہم سب کا ملک ہے. لیکن میں آپ سے بھی یہ استدعا کرتا ہوں کہ الزامات کی سیاست, بغیر ثبوت کے جو ہے وہ لوگوں کا چہرہ گدلا کرنے کی سیاست, لوگوں کے چہرے پہ کیچڑ مرنے کی سیاست, یہ حضور چلتی نہیں ہے. ابھی تک نہیں چلی, یہ آئندہ بھی نہیں چلے گی. لیکن اگر بی بات کرنے دیں, آپ کہیں گی کہ میں پھر غیر پارلی, میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں, میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاتھ جوڑ. ان کی جماعت بھی یہی کہتی ہے, ان کی جماعت بھی یہی کہتی ہے. تھینک یو یور آنر. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں جو کچھ کہا نواز شریف صاحب نے, ہم اس کے ایک ایک لفظ کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ پٹیشنر ہیں, آپ وہاں گئے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے سنیں. جب یہ پاناما کا قصہ چلا, وزیر اعظم پاکستان ٹی وی پہ آئے, اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا گیا. ہم نے سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی بات کی. آپ نے اتنی دھول اڑائی, کوئی آنریبل ریٹائرڈ جج اس کیس کو ہاتھ لگانے پہ تیار نہیں ہوا. جناب ٹی او آر کی کمیٹی بنی, بیٹھے رہے, ہم نے کئی لمبی مشق کی. پھر ایک ٹی او آر آیا آپ کی جانب سے, جو 2 ہمارے دوست ہیں ان کے وہ تخلیق کردہ تھے, اور وہ ٹی او آر تھے ہی نہیں, وہ چارج شیٹ تھی, اور دراصل وہ پرائم منسٹر اسپیسیفک تھی کہ سارے پاناما کو چھوڑ دو, خان صاحب کی آف شور کمپنی کو بھی چھوڑ دو جو بانی آف شور کمپنی کے, باقیوں کی بھی آف شور کمپنیز کو چھوڑ دو. نواز شریف جس کا نام ہی نہیں ہے پاناما پیپر میں, چونکہ ان کے بچوں کے نام کی 2 آف شور کمپنی ہیں, ان کو قابو کر لو. جہانگیر ترین صاحب کی بھی آف شور کمپنی نکلی, بعد میں جناب خان صاحب کی بھی کمپنی نکلی. ہم نہیں کہتے کہ آف شور کمپنی انلیگل ہوتی ہے, لیگل بھی ہے انلیگل بھی ہے. آپ کے قائد نے کہا جب تک ان کی کمپنی نہیں نکلی تھی, ہر آف شور کمپنی کالا دھن ٹھکانے لگانے کے لیے لگائی جاتی ہے. میڈیا پہ کہا انہوں نے, کچھ دن بعد اپنی نکل آئی, بلکہ موصوف کی کمپنی سب سے پرانی نکلی, پھر جہانگیر ترین صاحب کی نکل آئی, پھر میرے شہردار علیم خان صاحب کی بھی نکل آئی کمپنیاں. تو گزارش کیا کہ ہم وہ بات کیوں کہتے ہیں جو ہم نے خود کی ہوتی ہے. کم از کم ہم یہ خیال کر لیں لیگل کون سا کام ہے, انلیگل کون سا کام ہے. ہم آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جب ٹی او آر میں ناکام ہوئے, ہم نے بھی لیجسلیشن کی, اپوزیشن کی جانب سے بھی ڈرافٹ آیا, پھر آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چلے گئے, آپ لاہور ہائی کورٹ میں گئے, آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں گئے, آپ فائنینس کمیٹی میں گئے, ہر جگہ آپ کو بات کرنے کا موقع ملا. اب سپریم کورٹ میں ہیں, ہم کٹہرے میں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں. ہم نے مینٹینیبلٹی کا ایشو ریز نہیں کیا, ہم کر سکتے تھے, یہ ہمارا لیگل رائٹ ہے, ہم نے نہیں کیا. نواز شریف صاحب کی کلیئر انسٹرکشن تھی کہ اس ایشو پر کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرنی تاکہ معزز عدالت عظمیٰ کا 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو اور فیصلہ ہو جائے. تو حضور اب معاملہ یہ ہے
آپ تو شاید پاناما پیپر کو چھوڑیں یا نہ چھوڑیں, ہم جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا ہم اس کا پیچھا خود نہیں چھوڑنا چاہتے, تاکہ اس پر فیصلہ ہو. ہم 2018 کے الیکشن میں پاناما پیپر کا چھاپا اٹھا کے نہیں جانا چاہتے. ہمیں معلوم ہے الیکشن قریب ہے, ہمیں معلوم ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت ہیں اور آپ ظاہر ہے اس میں ایک پاپولیرٹی لینا چاہتے ہیں. یہاں ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست بیٹھے ہیں, بڑا احترام ہے جناب قائد حزب اختلاف کا. کل انہوں نے 50 منٹ ایک خطاب فرمایا, وہ اگر 150 منٹ بھی بات کرتے تو اتنے شیریں تھے تیرے لب, گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. ہم نے کیا کہنا تھا؟ آپ نے بار بار ہمارے قائد کے بارے میں کہا جھوٹ جھوٹ جھوٹ. ہم سنتے رہے آپ کی بات شاہ جی, آپ ہم سے پیار بھی کرتے ہیں, آپ سچی بات ہے آپ نے اپنی غیر جانبداری کے سلسلے میں آپ نے اپنوں اور غیروں کی باتیں بھی سنی ہیں. سو آپ جب بات کرتے ہیں ہم آپ کی بات کو بہت غور سے سنتے ہیں, لیکن کل جو آپ نے گفتگو کی بڑے ادب اور نیاز مندی کے ساتھ, اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے, کیونکہ ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. ہم نے اس ملک سے ایک پیسہ بھی باہر منتقل ہماری قیادت نے نہیں کیا. کوئی ہم پہ الزام یہ تھا آپ کی برابر والی پارٹی کا, انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے. تو یار الزام لگانا آتا ہے, عدالتوں میں جانا آتا ہے, تو ثبوت کیوں نہیں لاتے بھائی؟ ثبوت لاتے ہو تو ردی کا کچرے کا ڈھیر لے آتے ہو. وہاں کو ثبوت لاؤ تاکہ پتہ لگے لوگوں کو اصلیت کیا ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, میں نے کیا بات, میں نے تو کوئی متنازع بات نہیں کی. وہ اس کی کوئی ڈیٹیل پہ بات نہیں کر رہے, میں ڈیٹیل پہ نہیں کر رہا, جنرل اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں کیا ہوا ہے. میں آپ کی تقاریر کے صرف جواب میں یہ کر رہا ہوں کہ بغیر ثبوت کے آپ وہاں تشریف لے گئے. جو ایسی کوئی بات کریں گے جو سبجیکٹ ڈسکلوز میں روکوں گا. اب مہربانی کر کے فیصلہ عدالت عظمیٰ ہی کو کرنے دیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تحریک استحقاق عدالت عظمیٰ پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. یہی جوش جذبات میں چیف جسٹس صاحب کے بارے میں بھی باتیں کی گئی, جو پھر آپ نے اسپیکر صاحب نے اس کا نوٹس لیا. ابھی ہمارے ایک اور فاضل ممبر نے سپریم کورٹ کے بارے میں ریمارکس دیے. یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے, پاکستان کا آئین ہمیں یہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اور ایک اور بات مجھے کہنی کہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر کاروبار کرتے ہیں اور باہر کے جو قوانین ہیں اس کو وہ فالو کرتے ہیں, وہ باؤنڈ نہیں ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں پیش ہو. لیکن وزیر اعظم پاکستان نے اپنی اولاد کو باؤنڈ کیا کہ بھلے آپ ملک سے باہر کاروبار کرتے ہیں, چونکہ آپ وزیر اعظم کی اولاد ہیں, آپ آ کے اپنا حساب دیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو. اور یہ جو سیاسی بیان ہے, ایک سیاسی بیان میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک سیاسی بیان تھا, 1.25 سال اس کا رونا رویا گیا, اس کا ڈنڈورا پیٹا گیا, آپ کنٹینر پہ چڑھ گئے, آپ نے کیپٹل کو ہوسٹیج بنایا, 35 پنکچر. ون فائن مارننگ آپ کے منہ سے نکل گیا میں نے تو سیاسی بیان دیا تھا. بھائی یہ آپ کی سیاست ہے, ہماری یہ سیاست نہیں ہے. ہم سٹریٹ بات کرتے ہیں. یہاں جناب اور یہاں بیان تو تھا, چلو بولن دے. میں شیرین مزاری صاحبہ کو مائک دے دوں ذرا صادر جی. نہیں مائک کے بغیر بھی بات کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں. میں بہت ادب سے یہاں میرے پیپلز پارٹی کے احباب بیٹھے ہیں, ان سے ہماری بڑی ایک محبت کا تعلق بھی ہے, اختلاف بھی ہوتا ہے, اور اب الیکشن بھی قریب آ رہا ہے. ہمیں آپ کی سیاسی مجبوری اور سیاسی ضرورت کا اندازہ بھی ہے. ظاہر ہے اس بات کا فیصلہ اس ملک میں ہونا ہے کہ اصلی تے وڈی اپوزیشن کون ہے. اس سلسلے میں جوش خطابت بھی بڑھ رہا ہے, شدت بھی بڑھ رہی ہے, اور آپ کی قیادت جو ہے وہ ایسی گفتگو کر رہی ہے جو بعض اوقات بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے. تو ہم عموماً نہیں لیکن کبھی کبھار کوئی ایک دو جملے اس لیے بولنے پڑتے ہیں تاکہ پورا تو حساب نہیں کر سکتے, سچی بات ہے, کیونکہ اس راستے پہ جو چلے گا گالم گلوچ کے وہ فارغ ہو جائے گا جو بھی چلے گا. لیکن ہمیں بھی کبھی کبھی آئینہ دکھانا پڑتا ہے کہ اتنی بھی سلیٹ کلین نہیں ہے. سلیٹ اتنی کلین نہیں ہے. ہم بات نہیں کرتے کہ ماحول خراب نہ ہو, تلخی پیدا نہ ہو. حضور آپ کی سلیٹ کلین نہیں ہے, آپ کی سلیٹ پہ بڑا کچھ لکھا ہے اور بڑا بیگیج ہے. تو آپ جب ہم سے حساب کتاب مانگتے ہیں تو ضرور مانگیں, پر اپنا بھی حساب کتاب کبھی دے دیں مہربانی کر کے.
باقی جناب میں لمبی بات کیا کروں, ہم نے اپنی بات کہہ دی ہے. ہم آپ سے صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مہربانی کر کے پہلے دھرنا 1 کیا گیا, نیٹ رزلٹ 0, پھر دھرنا 2 ہوا, کارکن باہر تے لیڈر پش اپ لا رہے ہیں, لیڈر باہر ہی نہیں نکلے. کوئی بات نہیں, آپ کا پرابلم ہے, ہم اسے مائنڈ نہیں کرتے, ہم بالکل مائنڈ نہیں کرتے. آپ پش اپ لگاتے رہیے, آپ خود ہی فارغ ہو گئے. اب یہ اسمبلی میں ہماری آپ سے استدعا ہے کہ آپ آیا کیجئے, ضرور آیا کیجئے, لیکن یہاں عوام کے تسی نہیں رہ سکتے نا, میں نے پتا ہے گل کرن تو. جی باجی ٹھیک ہے, جی بہن ٹھیک ہے, منت علی ہے باجی, میں تہاڈا مقابلہ نہیں کر سکتا پینا, میں گل کرن دیو. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ آپ آیا کیجئے اور کوئی کام بھی کیا کیجئے. ماشاءاللہ آپ تنخواہ بھی لیتے ہیں, اعزازیہ بھی لیتے ہیں, پھڈا ڈالنے کے علاوہ, جھگڑا کرنے کے علاوہ کوئی لوگوں کے مفاد میں قانون سازی بھی کیا کیجئے, جو آپ کی اصل ذمہ داری ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گا بات کو سمیٹتے ہوئے کہ انفیکٹ تو آپ میں سے اپوزیشن کوئی بھی نہیں. آپ ہمیں کہا کرتے تھے نا, میں یاد کراتا ہوں ہمارے بعض دوست, کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے, یہ کیسی اپوزیشن ہے. اب ذرا بات اپنے اوپر فٹ کریں. ایک خیبر پختونخوا کا حکمران جزاک اللہ, ایک سندھ کا حکمران ماشاءاللہ, 2 صوبوں کی حکمرانی ہے. مہربانی کریں, ہماری ٹانگیں کھینچنے کی بجائے قومی اسمبلی میں وائبرنٹ اپوزیشن بنے. ہم چاہتے ہیں, مگر اپوزیشن نعرے لگا کے نہیں بنیں گے, قانون سازی میں حصہ لے کر بنیں گے. ایسے قوانین کی تشکیل کی کوشش کیجئے جس سے لوگوں کا بھلا ہو. ہماری کارکردگی پہ تو آج تک آپ نے بحث کرنے کی ضرورت نہیں کی, یا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کارکردگی کیا ہے, آپ سننا نہیں چاہ رہے. آپ کے صبر کوئی نہیں, لیکن کوئی بات نہیں, آ جائے گا. نئے آئے ہیں, آ جائے گا. جو پرانے ہیں وہ بھی آپ کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں, آ جائے گا صبر, آپ کو آ جاتا ہے صبر. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, کام کریں. آپ نے بلین ٹریز کا پروگرام دیا KPK میں, ان 1 ارب درختوں نے سلیمانی ٹوپی پہن لیا, کسی کو نظر ہی نہیں آ رہے. خیبر پختونخوا میں وہاں لوگوں کو کہتے ہیں کہ مرکزی جی پلیز, آرڈر ان دا ہاؤس, آرڈر ان دا ہاؤس. جی بات کریں ساتھ صاحب. آپ کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے کہ وہاں جیلیں ٹوٹتی ہیں, مگر آپ جو ہے آپ ان جیلوں کے ٹوٹنے پہ اور ان کے وہاں پہ کئی 100 قیدی فرار ہو جاتے ہیں. آپ نے کبھی پشیمانی کا اظہار نہیں کیا. آپ نے وہاں پہ, میں نے ایک دن دیکھا, نو کراس ٹاک, ٹک جا تو ٹک, نو کراس ٹاک. جناب اسپیکر, جی جناب اسپیکر, میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بطور حکمران اپنی کارکردگی کے بارے میں 2 جملے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ رویہ جمہوری ہے یا آمرانہ ہے؟ حوصلے سے سنیں, حوصلے سے, سنتا جا شرماتا جا. پر یار کوئی تو شرم آنی چاہیے نا بھیا, کچھ تو شرم آنی چاہیے. کوئی خیال کرو یار, آپ لوگوں کے ووٹ لے کے آتے ہو, ایک نے نو کراس ٹاک. بات سنیں یار, آپ نے بھی بولنا ہے, بس کر دیں, مہربانی کریں, آپ نے بھی بولنا ہے. ہم نے پھر آپ کو موقع, ڈوگر صاحب بس کر دیں. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں, میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ مہربانی کر کے وہاں لوگوں کی خدمت کریں, اسے مائنڈ نہ کریں. ہم آپ کے مشورے جو اچھے ہیں انہیں مائنڈ نہیں کرتے. مہربانی کریں, کارکردگی کی بنیاد پہ مقابلہ کیجئے. 18 الیکشن انشاءاللہ 2018 میں ہوگا. یہ آپ 2014 سے خواب دیکھ رہے ہیں, میں نے وزیر اعظم بننا ہے, 2014 لنگ گیا,
میں نے وزیر اعظم بننا ہے، 2015 گزر گیا، میں نے وزیر اعظم بننا ہے، 2016 بھی گزر رہا ہے. حوصلہ 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 یار حوصلہ. 2017 آ گیا ماشاءاللہ، اور یہ ہمیں معلوم ہے، 23 آ جاتا ہے. اور انہوں نے اگر اس طرح لگے رہے 2023 آ جانا، انہوں نے سمجھاؤ. وائنڈ اپ کر دیتے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا جناب اسپیکر کہ یہ کرو گے تو اور بولا گا، شاہ صاحب والا سٹائل اڈاپٹ کر لیں گے. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ اس ایوان کے ماحول کو پراگندہ کرنے سے گریز کیا جائے. میں نے پہلے بھی کہا اور تکرار سے کہتا ہوں، جناب قائد حزب اختلاف نے آج جب آپ کے چیمبر میں تشریف لائے، آپ نے ہمیں بھی بلوایا. ہم نے کل رات بھی جناب خورشید شاہ صاحب کو کانٹیکٹ کیا ٹیلی فون پہ، ڈار صاحب نے کوشش کی، میں نے کوشش کی، آج ڈار صاحب محترم کی شاہ صاحب سے بات بھی ہوئی، نوید قمر صاحب سے بھی بات کی کہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں سے بات کریں اور ایک وے آؤٹ نکالتے ہیں. تو آج ہم مل بیٹھے اور ہم نے مل کے وے آؤٹ نکال لیا. اس کا مطلب یہ ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم مل بیٹھیں، بجائے ہلا گلا کرنے کے، بجائے چور چور کہنے کے ایک دوسرے کو، بھلے ہم آپ کو کہیں آپ ہمیں کہیں، اگر ہم ایک دوسرے سے مل بیٹھیں، بات کر لیں. یار یہ میں بڑی پازیٹیو بات کر رہا ہوں، یہ زیادتی ہے آپ اگر نہ سنیں تو. میں آپ کو چارج نہیں کر رہا، پلیز کچھ تھوڑا سا رہنے دیں. اگر ہم ایک دوسرے سے بات کر لیا کریں، جیسے اب شاہ صاحب نے مداخلت کی، ہم نے ان سے بات کی، انہوں نے مہربانی کی، پی ٹی آئی کے دوستوں نے مہربانی فرمائی، بات ہو گئی، بات چل پڑی، شاہ صاحب کی تقریر بھی ہو گئی، ہمارے جماعت اسلامی کے دوست کی تقریر بھی ہو گئی. تو ہم ایک دوسرے کو سپیس اب بھی دے سکتے ہیں. اور یہ میسج نہیں جانا چاہیے آخری بات کہ سیاستدان مل کر بیٹھ نہیں سکتے یا سیاستدان مل کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. ہم نے مل کے ہی آگے بڑھنا ہے، اتفاق کے ساتھ یا اختلاف کے ساتھ پاکستان پائندہ بنے. جی لیڈر آف دا اپوزیشن. جی قریشی صاحب. جی قریشی صاحب کا مائک کھولیں. جناب اسپیکر، سعد رفیق صاحب نے جو گفتگو کی، میں نے 2 گزارشات ان سے کی تھی. ایک میں نے کہا تھا دل آزاری ہوئی ہے اور اپنے الفاظ واپس لے لے. انہوں نے الفاظ واپس لیے اور انہوں نے معذرت کر لی، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ایک دوسری ہماری گزارش یہ تھی کہ وزیر اعظم چیف لائے نواز شریف صاحب، اور وہ بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس اسٹیٹمنٹ دے دیں تو بہت سی تشنگی دور ہو جائے گی. میں توقع کرتا ہوں کہ وہ منڈے کو تشریف لائیں گے اور وضاحت فرما دیں گے. تھینک یو. جی لیڈر آف دا، ایک سیکنڈ شاہ صاحب، وہ کچھ شاہ صاحب بات. جی لیڈر آف دا اپوزیشن سید خورشید شاہ صاحب. شکریہ مسٹر اسپیکر. یہ صحیح بات ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں تیزی بھی آتی ہے، نازیبا الفاظ بھی کسے جاتے جو نہیں ہونے چاہیے. یہ بہت مقدس سیاستدانوں کے لیے ایک ہمارا ایک ادارہ ہے، اب سنو نا بھائی. اور اس میں الزام تراشیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کو گو بھی کہتے رہے ہیں. آگے کیا ہوتا ہے، نیچرلی الیکشن سامنے آ رہی ہے. میں اپنے پریولیج پہ کل ضرور بات کروں گا کیونکہ اب وقت کافی ہو گیا ہے. ابھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہنستے ہنستے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیچرلی ہماری سلیٹ صاف نہیں ہے، تو آپ کا بلیک بورڈ ہے وہ بھی صاف نہیں ہے. میں ایک ریکویسٹ کروں گا اپنے سارے آنریبل ممبران سے کہ ہم ذاتیات پہ نہ اتریں، ہم کسی کی ذات کو نشانہ نہ بنائیں. ایسا یہاں ماحول رکھیں، یہاں بھی اور باہر بھی، جس سے عزت ہو سب کی. جی اسحاق ڈار صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. میں صرف پوائنٹ آف کلیریفیکیشن پہ ریکارڈ پہ ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جناب شاہ محمد قریشی صاحب اب نہیں ہیں، چلے گئے ہیں. وہ فرما رہے تھے کہ کل بھی ہم نے میرا نام انہوں نے لیا کہ میں نے کہا تھا 10 منٹ دے دیں. وہ ساری ہلا گلی گلا جو بھی یہاں ایک رمپس تھا اس کے بعد وہ تشریف لائے تھے. اگر وہ پہلے بات ہو جاتی تو میرا خیال ہے جیسے آج شاہ صاحب نے انٹروینشن کی
آپ نے کی, ہم سب نے مل کے ایک راستہ نکال لیا جیسے وزیر اپنا ریلوے فرما رہے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ وہ یہ میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے پہلے بات نہیں کی تھی, وہ رمپس کے بعد تشریف لائے تھے کہ 10 منٹ مجھے دے دو کیا فرق پڑے گا. میں نے کہا نو اٹ از ٹو لیٹ, کیونکہ ہم آپس میں ہمیشہ بات کر لیتے ہیں اور راستہ نکال لیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اگر وہ الفاظ کا کوئی غلط چناؤ تھا, اور وہ ظاہر ہے کہ ایک نیچرل ہیومن ریئیکشن ہوتا ہے, تو اس کو میں سمجھتا ہوں بڑا پانا خواجہ سعد رفیق صاحب کا کہ انہوں نے بغیر کسی کنڈیشن کے وہ وڈرا بھی کیا اور اس میں انہوں نے ریگریٹ بھی کیا. اسی طرح ان کو بھی چاہیے تھا کہ انہوں نے جو الفاظات جو القاب استعمال کیے تھے اس پہ وہ بھی وڈرا بھی کرتے اور اس کو معذرت بھی کرتے. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے اکٹھے مل کے اس معاملے کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. اور ایک جی نو کراس ٹاک پلیز. ایک آگے جو ہے میوچل ہی یہ ہاؤس چل سکتا ہے اور چلانا چاہیے. کئی جو چیزیں ہیں وہ قومی یعنی ضروریات کی الیکٹرل ریفارمز ہیں, کئی شاید کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں, وہ ہمیں مل کے کرنا ہے. تو اس لیے میری گزارش ہوگی کہ ایک ماحول جو ہے وہ بڑا جو ایک بھیانک اور بڑا اگلی ماحول تھا اس کو ہم سب ریفرین کریں ایز پارلیمنٹیرینز. ہم بھی ادھر بیٹھتے رہے ہیں, ادھر بیٹھتے رہے ہیں. غالباً میں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی جو وہاں آگے نہیں بڑھی اس کا یہ تھا کہ ہم دونوں یہ تجربے کر چکے ہیں. 2 دفعہ وہ کر چکے ہیں, 2 دفعہ ہم کر چکے ہیں, سب کچھ ہوتا رہا ہے. تو اس لیے ہم سب کو اپنا جو ذمہ داری ہے ایک پارلیمنٹیرین حیثیت سے وہ ہونی چاہیے, اور ایک دوسرے سے مشورے سے کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بہت شکریہ جناب اسپیکر. The House is adjourned to meet again on Friday 16th December at 10:30 a.m. اس وقت آپ کو بتا دیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہو چکا ہے, جبکہ اس سے پہلے خواجہ سعد رفیق